بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Kiran Shehzad presenting my first lecture of class 2 from اسلامیات book. Topic گھر میں داخل ہونے کے آداب. Here is your book title page. Let's get started. ٹاپک ہے بیٹا آپ کا گھر میں داخل ہونے کے آداب, پیج نمبر 26. تو آج ہم پڑھیں گے گھر میں داخل ہونے کے کون سے آداب ہیں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے تو ہم نے ان آداب کو فالو کرنا ہے, ان آداب پر عمل کرنا ہے. تو اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں. اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے, انسان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے. یہ ہمیں ہر قسم کے اخلاق و آداب سکھاتا ہے, یعنی کہ ہر طرح کے ہم نے کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے, کون سے آداب ہے جو ہم نے فالو کرنے ہیں. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہمیں زندگی کی روزمرہ کی ڈیلی روٹین کی جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہمیں اسلام سے مدد مل سکتی ہے کہ ہم نے ان آداب پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو دین اسلام میں ہمیں والدین, اساتذہ, بڑوں, کتابوں کا احترام سکھانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کے آداب بھی سکھاتا ہے. اب ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں ہمارے والدین, اساتذہ, بڑے اور ہمارے جو کتابوں کا احترام جب ہم کرتے ہیں, ہماری آسمانی کتاب ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم جو بکس جو ہم پڑھتے ہیں, ہم جس کلاس میں ہوتے ہیں ریلیونٹ بکس اس سبجیکٹ کی پڑھتے ہیں, تو ہمیں ان بکس کا بھی جو ہے احترام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے ان آداب پر عمل کرنا ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے دوست, پڑوسی یعنی کہ جو نیبرز میں آپ کے ہوتے ہیں, رشتہ دار یا کسی کے گھر جائیں تو ان سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کریں. اب داخل ہونے کی اجازت کیا طلب کریں, یعنی کہ ہم جب ان کے گھر جائیں, ڈور بیل ہے یا اپنے گیٹ ناک کرنا ہے تو آپ ناک کریں, یعنی کہ دروازے پر دستک دے کے آپ جو ہیں وہ انٹر ہوں. جب تک آپ کو اندر سے کوئی بھی جواب نہیں ملتا تو یا گیٹ نہیں کھلتا تو آپ کو پھر آگے کیا کرنا چاہیے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اجازت لینے کے لیے دروازے پر دستک دیں, یعنی کہ ہم اب وہاں پر کھڑے ہوئے تو ہم نے کیا کیا, ڈور بیل بجائی یا پھر ہم نے دروازے پر دستک دی اور صرف 3 بار دستک دیں. یہ نہیں کہ بار بار آپ جو ہے وہ دستک دیتے رہے, وہ نہیں بھی اگر آگے سے کوئی جواب مل رہا ہے یا آگے سے کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو بھی آپ مسلسل دروازے کو ناک کرتے رہیں, تو یہ بھی ایک بیڈ مینرز میں آتا ہے, غلط عادات ہیں یہ. تو جب کوئی دروازہ کھول دے تو سب سے پہلے سلام کریں. اگر کوئی دروازے پر آپ نے ناک کیا, آپ نے ڈور بیل بجائی, تو آگے سے اگر کوئی نکلا, کسی نے ڈور اوپن کیا تو آپ نے کیا کیا, سب سے پہلے آپ نے اس کو سلام کرنا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, گھر میں داخل ہونے کے اس کے بعد آپ نے دعا پڑھیں اور جہاں کوئی بٹھائے بیٹھ جائیں. تو جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو جہاں بھی کہیں وہ بٹھائیں, جس جگہ بٹھائیں تو آپ کو وہیں بیٹھنا چاہیے, ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو برا نہ منائیں, بار بار دستک نہ دیں اور نہ ہی اونچی آواز میں پکاریں اور واپس لوٹ آئیں. یہ نہیں اگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو آپ نے اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا اس کا نام لے کر, تو یہ بھی ایک بیڈ مینر ہے. یا آپ بار بار آپ برا مان جائیں کہ انہوں نے گیٹ کیوں نہیں کھولا, کیوں نہیں رسپانس دیا, تو یہ ایک غلط بات ہے. اسی طرح کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت لینی چاہیے. اگر آپ کسی کے روم میں آپ نے جانا ہے تو آپ روم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ ڈور کو ناک کریں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کپڑے بدل رہا ہو, کوئی کسی کام میں مشغول ہو, یعنی کہ مشغول یعنی کہ مصروف ہو, کوئی بزی ہو, کوئی کام اپنا امپورٹنٹ کام کر رہا ہو یا سو رہا ہو, تو اس کی نیند میں بھی خلل آ سکتا ہے. کہ اگر آپ ایک دم سے انٹر ہوں گے, کوئی سو رہا ہوگا تو ایک دم سے اٹھ جائے گا, اگر کوئی بزی ہوگا اپنے کام میں تو کیا ہوگا کہ اس کے کام میں جو ہے وہ مداخلت پیدا ہو جائے گی. اور سینڈ جو ہے اگر کوئی کپڑے چینج کرے تو بھی بیڈ مینرز ہیں کہ آپ ایک دم سے انٹر ہو کے بے دھڑک آپ اندر چلے جائیں. تو بے دھڑک داخل ہونا یعنی کہ بے دھڑک یعنی کہ بنا پرمیشن لیے آپ جو ہے وہ اندر چلے جائیں, داخل ہونے سے وہ بے آرام ہو سکتا ہے یا اس کے کام میں خلل پڑ سکتا ہے. اس لیے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. ان آداب کا خیال رکھنے سے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور دوسرے لوگ بھی ہمیں پسند کریں گے.
تو بیٹا آج آپ کو جو ٹاپک پڑھایا گیا تو اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا کہ ہمیں کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایون کہ کسی کے روم میں، اگر آپ کے اپنے گھر میں بھی آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے بزرگ ہیں، تو آپ کسی کے کمرے میں بھی، کسی کے روم میں بھی انٹر ہونے سے پہلے آپ ان سے پرمیشن لیں گے۔ نیکسٹ آپ نے ان آداب کو ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، اگر آپ ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی ریلیٹیو کے گھر جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دروازہ نوک کرنا ہے یا ڈور بیل بجانی ہے، اور آپ 3 دفعہ دستک دے سکتے ہیں، جو کہ اسلام میں جس بات کا حکم ہے۔ آپ باہر سے زور زور سے چیخیں گے نہیں، برا نہیں منائیں گے، اور اگر 3 بار بھی نوک کرنے کے بعد کوئی نہیں کھول رہا تو آپ واپس گھر آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد یا نیکسٹ ڈے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کے روم میں جانا ہے، کسی سے آپ کو کوئی کام ہے، تو آپ اس کے روم میں جائیں گے تو آپ پہلے نوک کریں گے، دستک دیں گے، تو تب آپ کو اندر سے بولیں گے، کوئی پرمیشن دے گا کہ آپ اندر آ سکتے ہیں تو آپ اندر آئیے۔ جیسے آپ اسکول میں، آپ کلاس روم میں جب آپ واش روم کے لیے جاتے ہیں، آپ واٹر کے لیے جاتے ہیں، تو آپ واپس آ کے ٹیچر سے پرمیشن لیتے ہیں، ٹیچر کو پرمیشن دیتی ہیں تو آپ اندر انٹر ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح سے گھر میں بھی آپ نے اگر کسی کے روم میں جانا ہے تو آپ نے پرمیشن لینی ہے اور پھر آپ نے روم میں انٹر ہونا ہے۔ تو یہ کچھ ہماری ڈیلی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہر کام کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہونے کے بھی آداب ہے جو آج ہم نے پڑھے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ آج ہم جو ہے وہ اپنی ورک شیٹس پہ کریں گے۔ ایکسرسائز جو ہے اس لیسن کی ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، تو آج ہم کر لیتے ہیں اس کی ورک شیٹ۔ تو پہلی ورک شیٹ ہے بیٹا آپ کی، یہاں پر دیکھیے کہ اچھی آپ کو کچھ جو ہے نا یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں عادات، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اچھی باتوں میں سبز اور بری باتوں میں سرخ رنگ بھر کر نمایاں کیجیے۔ تو یہ ورک شیٹ آپ بے شک پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں، اگر آپ پرنٹ آؤٹ نہیں نکلوا رہے، پاسبل نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایسے ہی جو ہے وہ اچھی باتیں اور بری باتیں لکھنے کے بعد آپ ان کو سرکل کرنا ہے اور ان کے اندر کلر کرنا ہے، اور یہ کام آپ نے اپنے رجسٹر نمبر 1 پہ کرنا ہے سارا کام۔ یہ ورک شیٹ دیکھیے، بار بار دستک دینا ایک بیڈ ہیبٹ ہے، ٹھیک ہے، بری عادت ہے، تو اس کے اندر ہم ریڈ کلر کریں گے۔ اجازت طلب کرنا اچھی عادت، اس میں سبز رنگ آ جائے گا۔ دستک دینا اچھی عادت ہے، سبز رنگ۔ سلام پہل کرنا اچھی عادت ہے، سبز رنگ آئے گا۔ کمرے میں جھٹ سے داخل ہونا بیڈ ہیبٹ ہے، تو اس کے اندر آپ ریڈ کلر، اونچی آواز سے پکارنا ریڈ کلر، اور سارے گھر میں بھاگنا ریڈ کلر۔ تو یہاں پہ 1 2 3 4 یہ 4 ہیبٹس ہیں آپ کی ایسی جو کہ اچھی باتیں نہیں ہیں، بری باتیں ہیں، تو ان کے اندر آپ ریڈ کلر کریں گے، اور 1 2 3 یہ آپ کی اچھی باتیں ہیں تو ان کے اندر آپ گرین کلر کریں گے۔ نیکسٹ ہے آپ کی ورک شیٹ نمبر 2۔ ورک شیٹ نمبر 2 میں آپ کو بیٹا یہاں پہ MCQs دیے گئے ہیں کہ آپ نے انتخاب کرنا ہے درست جواب کا، تو آپ اسے کوشچن آنسر کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے فرسٹ ہے آپ کا، کون سا دین زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، تو وہ ہے اسلام، ہندو مت، عیسائیت یا یہودیت، تو وہ ہے ہمارا پیارا مذہب یعنی کہ اسلام۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے مسلسل جھوٹ بولنا، اخلاق و آداب، کسی کی غیبت کرنا، غیبت کسی کی برائی، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یا بد اخلاقی کرنا، تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اخلاق و آداب۔ نمبر 3، کسی کے گھر جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اونچی آواز میں پکارنا چاہیے، زور زور سے دستک دینی چاہیے، اجازت لینی چاہیے، آداب کہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جب ہم کسی کے گھر میں انٹر ہوں گے تو انٹر ہونے سے پہلے ہم اجازت طلب کریں گے کہ ہم اندر آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ نمبر 4، دروازے پر کتنی بار دستک دیں؟ 3 بار، 4 بار، 1 بار یا 2 بار؟ تو رائٹ آپشن ہے آپ کا 3 بار۔ اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برا مان جانا چاہیے، اونچی آوازیں پکارنا چاہیے، واپس لوٹ جانا چاہیے یا کھڑے رہنا چاہیے؟ تو رائٹ آپشن ہے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بیٹا یہ آپ کی 2 ورک شیٹس ہیں جو کہ آپ کا ہوم ورک ہے، سالو میں نے کر دی ہیں، آپ نے ان کو اپنے رجسٹر نمبر 1 پر کام جو ہے یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ MCQs بنوا لینے، بے شک آپ خود بنا لیں یا پھر اپنے پیرنٹس کو بولیں آپ کو MCQs بنا دیں، یا پھر آپ یہ جو ورک شیٹ ہے یہ آپ پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں اور پیسٹنگ کر دیں وہاں پر۔ اور آپ نے ٹاپ پہ سب سے پہلے ڈیٹ لکھنی ہے، گھر کا کام کارنر پہ ڈے آ جائے گا، عنوان آ جائے گا آپ کا گھر میں داخل ہونے کے آداب، اس کے بعد مارجن ڈرا ہونا چاہیے اور ورک شیٹ پیسٹ کر دے۔ اگر آپ نے لکھنا ہے تو بیٹا نیٹ رائٹنگ میں خوش خط لکھیے گا اور 1 لائن اسکپ کر کے آپ نے کام کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔